بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمالات اشرف کے جو ہے ملفوظات سماعت فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ انسان ہے عالم ہے، فرمایا کہ ایک انسان ہے عالم ہے، محدث ہے، مفسر ہے، فقیہ ہے، حافظ ہے، قاری ہے، نیک ہے، وہ سمجھ رہا ہے میں مقبول ہوں، یعنی وہ سمجھ رہا ہے میں مقبول ہوں۔ ممکن ہے کہ وہاں مردود ہو، ممکن ہے کہ وہاں مردود ہو۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک عورت ہے، مثال دی انہوں نے، اس کی ایک مثال ہے، ایک عورت ہے جو خوبصورت بھی ہے، لباس فاخرہ بھی ہے، یعنی اچھے لباس بھی پہنی ہوئی ہے، زیور سے آراستہ بھی ہے، زیور بھی خوب اچھے پہن رکھے ہیں، سنگار کیے ہوئے ہیں، یعنی میک اپ بھی کی ہوئی ہے، خوبصورت اوپر سے میک اپ، اچھے کپڑے، اور اس آرائش و زیبائش کی بنا پر سمجھتی ہے، اس تمام چیزوں کی بنا پر سمجھتی ہے کہ میرا خاوند مجھے چاہتا ہے، میرا خاوند مجھے چاہتا ہے، مگر ساتھ ہی گندہ ذہنی بھی ہے، مطلب گندہ ذہن مطلب کریکٹر کی خراب ہے ساتھ میں، یعنی گندہ ذہنی میں مبتلا ہے، اس لیے خاوند اس کی صورت دیکھنے کا بھی روادار نہیں ہے، اس لیے خاوند اس کی صورت دیکھنے کا بھی روادار نہیں ہے۔ اور ایک عورت ہے سانولی ہے، کپڑے بھی میلے کچیلے، زیور بھی اس کے پاس نہیں، مگر اس کی کوئی ادا خاوند کو پسند ہے، مگر اس کی کوئی ادا خاوند کو پسند ہے، وہ اس کو محبوب رکھتا ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے، دل سے چاہتا ہے۔ تو جس طرح گندہ ذہن عورت اپنے خاوند کی نظر میں مقبول ہونے کی غلط گمان میں مبتلا ہے، یہ ہے نا، غلط گمان میں مبتلا ہے جو گندہ ذہن ہے۔ یہی حالت کمالات کی بنا پر ہمارے گمان کی ہے، حاصل یہ کہ یہ ظاہری کمالات وہ دلیل مقبولیت کی نہیں، ممکن ہے ہمارے اندر کوئی ایسی باطنی خرابی ہو جو میاں کو ناپسند ہو یا اللہ میاں کو ناپسند ہو، یعنی یہی حالت کمالات کی بنا پر ہے، ہمارے گمان کی ہے، یہی حالت کمالات کی بنا پر ہمارے گمان کی ہے، یعنی ہمارے اندر کمالات ہیں، اس پر ہمارا گمان ہے، حاصل ہے کہ وہ ظاہری کمالات وہ دلیل مقبولیت کی نہیں، ممکن ہے ہمارے اندر کوئی ایسی باطنی خرابی ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، کتنے بھی کمال اچھے آ جائیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے ہم مقبول ہیں یا ہمارا ذہن غالب ہے، لیکن ہو سکتا ہے ہماری باطنی کوئی ایسی ہمارے اندر عیب ہو جس کی وجہ سے اللہ کے ہم عند اللہ مردود ہوں، یہ ظاہر کیا انہوں نے۔ اور دوسرا سماعت فرمایا، فرمایا ایک بزرگ تھے، انہوں نے حق تعالیٰ سے دعا مانگی کہ جتنی روزی میری قسمت میں ہو سب یکدم سے مجھے دے دیجئے، تھوڑی تھوڑی نہ دیجئے۔ ارشاد ہوا کہ تمہیں یقین نہیں، اللہ غیب سے آواز آئی مطلب دل میں، تمہیں یقین نہیں ہمارے وعدے پر؟ عرض کے یقین تو ہے مگر وعدہ مبہم ہے، ملے گا تو، لیکن یہ متعین نہیں کہ کب شیطان مجھے بہکا سکتا ہے، یعنی شیطان مجھے بہکا سکتا ہے اس بات پر کہ جانے کے دن میں ملے، اگر ہفتہ بھر تک نہ ملے، یعنی کب جانے کے وقت ملے جب مر رہا ہوں، یا ہفتہ بھر نہ ملے تو تمہارا ہو جائے گا بیکار، اگر آپ مجھے ایک دم سے دے دیں گے تو میں کوٹری میں بھر کر رکھ چھوڑوں گا، یعنی اگر ایک دم دے دیں گے میں کوٹری میں بھر لوں گا اور رکھ کے چھوڑ دوں گا، جب شیطان مجھ سے پوچھے گا کہاں سے کھائے گا تو میں کہہ دوں گا اس کوٹری سے۔ تو بزرگوں نے اپنے ذوف کی ایسی ایسی تدبیریں کی ہیں، لہٰذا یاد رکھنے کی بات ہے کہ ذوف و قوت امور طبیعہ سے ہیں، ولایت میں ان کو دخل نہیں، یہ ذوف جو ہے نا امور طبیعہ میں سے ہیں، مزاج میں سے ہیں، اس میں ولایت کا دخل نہیں۔ ولایت کہتے ہیں اطاعت اور عبدیت کو، ولایت کا نام ہے اطاعت اور عبدیت، اطاعت کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی عبادت، اطاعت اور عبدیت عبادت۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو، یعنی اپنی وائفس کو، جتنی بھی تھیں ان کی 9 یا 8، سال بھر کا خرچ ایک ساتھ دے کر ظاہر فرمایا، سال بھر کا خرچہ بھی دے دیا اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کو، فرمایا کہ سال بھر تک کا خرچ ذخیرہ رکھنا اعلیٰ سے اعلیٰ توکل کے خلاف بھی نہیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال بھر کا ذخیرہ کھانے پینے کا رکھنا توکل کے خلاف نہیں ہے، کر سکتے ہیں آپ، حضور نے کر کے دکھایا۔ فرمایا حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ کو زہد میں بہت مبالغہ تھا، عبادت میں بہت مبالغہ تھا، یہاں تک کہ ہارون رشید بادشاہ کے یہاں کے رکے کو ہاتھ سے نہیں چھوا تھا، ہارون رشید جو بادشاہ تھا نا، اس کے رکا جو آیا لیٹر آیا اس کو ہاتھ سے نہیں چھوا تھا، کس نے؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے، ایک بزرگ تھے، دور سے لکڑی سے الٹ کر کھولا تھا۔ وہ ہم لوگوں کے لیے فرما گئے ہیں کہ جس کے پاس درم ہو اس کو چاہیے وہ ان کی قدر کرے، کیونکہ اب وہ زمانہ ہے کہ جب آدمی کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو اس کی اول مشق دین پر ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر ہمارے پاس مال نہ ہو تو امر اہم کو، اگر ہمارے پاس مال نہ ہوتا تو عمرہ ہم کو دست مال کر دیتے، یعنی اگر ہمارے پاس مال نہ ہوتا نا، امیر ہمیں کیا کر دیتے؟
پوچھا سمجھتے پوچھا ہمیں، یعنی اگر ہمارے پاس مال نہ ہوتا تو امیر عمرہ ہمیں کیا سمجھتے؟ پوچھا، پوچھے کی طرح استعمال کرتے ہیں ہمیں غریبوں کو. یہ فرمایا سمجھ میں آئی کس نے؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے. کتنے زبردست حقائق و معارف ہیں اس کے اندر ملفوظات میں. اللہ تبارک تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو، تمام غیروں کو اس ناکارہ گن در گن کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی اور اس پہ اصلاح کی توفیق آردانی سے نوازے. آمین ثم آمین. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.